السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک وتعالی وقل رب زدنی علما۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، شیخ عبدالسلام عمری مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح سے دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے کئی ہفتوں سے طالب علم کو کن اصول و آداب کی رعایت کرنا چاہیے، اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم علم دین کیسے حاصل کریں، اس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم کہہ سن رہے تھے، اور ان باتوں میں جو قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں اور سلف کے جو آثار ہیں، ان کی روشنی میں ان اصولوں کو ان ابواب کے تحت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج جیسا کہ شیخ نے بتایا ہے، اس سلسلے کا آخری درس ہے انشاءاللہ، اور 3 باب ہمارے سامنے ہیں۔ ان کو مکمل کرنا گویا کہ اس موضوع کے بہت سارے پہلوؤں کو جمع کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ باتیں اتنی ہی ہیں، بلکہ اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں اور کئی ابواب ہیں جو مختلف کتب میں علماء نے جمع کی ہیں، اور کئی باتیں ہیں جو اس میں رہ بھی گئی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے دوسری کتابیں بھی ہم دیکھیں گے، جیسے حلیۃ طالب العلم، یا اسی طرح سے بڑی کتابیں جو دوسری علماء کی ہیں، الفقی والمتفقی یا جامع بیان العلم، یا اسی طرح سے اور بھی الرحلہ وغیرہ کتابیں ہیں، جن میں اہل علم نے علم کے حاصل کرنے کے اعتبار سے سفر، اس کی مجالس میں، علمی مجالس میں شریک ہونا، علماء کا احترام کرنا، کتاب و سنت کی رعایت کرنا، اور اس کا اپنی زندگی میں اہتمام کرنا، اس کی دعوت دینا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس سے متعلق باتیں بیان کی ہیں۔ یہ جو ہمارے دروس تھے، یا یہ جو مواد آپ کے سامنے مادہ تھا، تو اس کا مقصود یہ ہے کہ ایک سادہ تعارف ہم کو ہو جائے کہ علم کا معاملہ کتنا اہم ہے، اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں، ان کا لحاظ کتنا ضروری ہے۔ تو آج ہم باب نمبر 25 سے شروعات کریں گے، خواہش نفس کی بجائے علم کی پیروی کرنا۔ نہ صرف طالب علم کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے یہ اصول ضروری ہے اور اس کی رعایت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے خواہش نفس اور علم کو ایک دوسرے کے بالمقابل بیان کیا ہے، اور علم کی اتباع کی تعریف کی ہے، اور خواہش نفس اور اس کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے مذموم قرار دیا ہے، اس کی برائی بیان کی ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ اور اس کے بعد بھی اپنے دل کو ہمیشہ خواہشات سے پاک کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور ذہن میں آنے والی وہ باتیں جن کا مدار علم پر، دلیل پر نہیں ہے، ان کو نظر انداز کرتا رہے، بلکہ ان کو اپنے دل سے صاف کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے۔ خواہشات انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس لیے کہ لذتیں، راحتیں انسان کی فطرت میں پیوست ہیں کہ انسان ان کی چاہت کرتا ہے، اور انہی لذتوں کی طلب کی وجہ سے، انہی راحتوں کی طلب کی وجہ سے ایک انسان علم کے راستے کو چھوڑ کر خواہشات کا راستہ اپناتا ہے۔ کبھی ذہن میں کچھ افکار پیدا ہوتے ہیں، فلسفے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان انہیں علم پر پیش کرنے کی بجائے علم سے آزاد ہو کر انہیں مستقل دلیل کا مقام دے دیتا ہے۔ کبھی سماج کے اندر چلی ہوئی باتیں اس کے لیے مقام بن جاتی ہیں کہ وہ ان کو اپنے لیے اصول بنا لے۔ کبھی باپ دادا کا طریقہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس میں عزت، لذت، عہدہ، شہرت، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مزین ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اور انسان علم کی بجائے ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔
علم کا راستہ بڑا سادہ مجاہدے والا ہے، لیکن ان لذتوں کا، خواہشات کا راستہ بڑا اپنے آپ کو مزین کرنے والا اور انسان کو اپنی طرف کھینچنے والا ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور عقیدے اور عمل کے اعتبار سے بدعت والے راستے پر نکل جاتے ہیں۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جو دلیلیں اس کے سامنے ہیں، ہمیشہ اپنی سوچ، اپنے قول اور اپنے عمل کو، اپنی پوری زندگی کو اس دلیل اور اس علم کے تابع کرے۔ یہی ساری کامیابی کی اصل جڑ ہے اور یہی مطالبہ ہے اللہ کا انسان سے، یہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو اس علم کے تابع کرے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن عملاً اس کو زندگی بھر نبھانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس کی اتباع کے تعلق سے ایک بات بیان کی کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اور اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اور اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت سخت بات کہی ہے، اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس شخص کا قصہ بھی یا اس کی مثال بھی بیان کر دو، آتینا الذی آتینہ آیاتنا، جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، فانسلخ منہا، تو وہ ان آیتوں سے نکل بھاگا، ان آیتوں کے تقاضوں سے نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، تو جیسے ہی وہ ان آیتوں کی حدود سے نکل بھاگا شیطان اس کے پیچھے ہو گیا، فکان من الغاوین، تو وہ شخص غاوین میں سے ہو گیا۔ علم کے بعد جو گمراہی آتی ہے اس کو غوایہ کہتے ہیں یا غی کہتے ہیں، اور علم کے بغیر جو گمراہی ہوتی ہے اس کو ضلالہ کہا جاتا ہے۔ ضلالہ خدا کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، اور غوایہ یہ رشد کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ خواہش نفس کی بنیاد پر علم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی منمانی کرنا، اس کو غوایہ کہتے ہیں۔ ایسا آدمی غاوی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر کیا کہا گیا کہ اس شخص کا حال بیان کرو، اس کا قصہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، لیکن وہ ان آیات کی حدود میں اپنے کو باندھ کے رکھ نہیں سکا، تابع نہیں ہو سکا، پابند نہیں ہو سکا، اس سے نکل بھاگا۔ تو جیسے اس نے اس علم کی پابندی کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ علم کی پابندیوں سے نکلنے پر شیطان کا انسان پر تسلط ہوتا ہے۔ کتاب و سنت کی پابندی اور حدوں میں، قلعے میں رہنے والا انسان محفوظ رہتا ہے، لیکن پھر اپنے آزادانہ افکار کو اپنے لیے زندگی کا رہنما اصول بنانے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وسوسے ڈال کے اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو بھٹکے ہوئوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اسے اس علم کے ذریعے سے مزید رفعت عطا فرماتے ہیں، اس کو اونچا مقام دیتے۔ اس علم کے بہا میں اس علم کی بنیاد کی طرف اشارہ ہے، اس علم کے ذریعے ہم اس کو اونچا مقام دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس کا حال یہ تھا کہ وہ زمین سے چمٹا رہا۔ زمینی جو چیزیں ہیں، جو نچلی لذتیں ہیں، گھٹیا لذتیں ہیں، مادی لذتیں ہیں، انہی سے چپکا رہا، انہی سے جڑا رہا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی اتباع میں لگ گیا۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی حفاظت اس میں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع اپنے آپ کو کر دے، وہ اس کے لیے حفاظت ہے۔ اگر وہ اس حفاظت سے نکل جاتا ہے تو اب شیطان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ کہیں سے بھی اس کے دل میں وسوسے ڈال دے اور وہ اس کو اپنی دریافت سمجھے، وہ ایک عجوبہ اپنے لیے کہ میرے ذہن میں کتنی بڑی بات آئی، اور اس بات کو لے کر وہ ایک عقیدہ گھڑ دے، اس بات کو لے کر وہ ایک عبادت گھڑ دے، یا امت کے لیے، قوم کے لیے ایک فکر دے دے کہ ہم کو ایسا کرنا ہے، اور ایسا آدمی بھٹک جائے۔ لیکن اس کے پیچھے اکثر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے آدمی پڑ جاتا ہے۔ کبھی اس کو سماج میں شہرت چاہیے ہوتی ہے، کبھی مال چاہیے ہوتا ہے، کبھی مقام چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ملنے والے مقام اور رفعت کو چھوڑ کر وہ دنیاوی مقام اور دولت اور اس طرح کی سستی
نعمتوں کو لینے پانے اور ان کے پیچھے پڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا واتبع ہوا، اور وہ خواہشات کی اتباع کرنے لگ گیا. تو خواہشات کی اتباع ایک انسان کی ذلت اور شیطان کے ہاتھوں میں اسے سونپے جانے کا ذریعہ ہے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 ہے. تو لذتوں کی طلب اصل وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر آدمی اتباع نفس اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ہوا عربی زبان میں لذتوں کے لیے بولا جاتا ہے، شہوات کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن شہوات اور ہوا میں قدر فرق ہے. ہوا عام طور سے جو ذہنی فلسفے ہوتے ہیں، افکار جو باطل افکار ہوتے ہیں، اس کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے جو علم کے بالمقابل ہوتا ہے. اور لذتیں اور شہوات جو ہوتی ہیں وہ تقویٰ کے بالمقابل استعمال ہے کہ انسان شہوتوں کا طالب ہو، کھانے پینے، پیٹ اور شرمگاہ کے اعتبار سے اس طرح کی جتنی شہوتیں ہیں. لیکن ہوا کا جو استعمال ہے یہ عام طور سے باطل افکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، غلط آئیڈیالوجی کے لیے، فلسفوں کے لیے جو آدمی کے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبوی علم کی بجائے خواہشات کی پیروی کا انجام بڑا سخت بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت، ان ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی واقعی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہی واقعی رہنمائی ہے جو انسان کو منزل تک پہنچانے والی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اے نبی، یہ اصلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن طبعاً ساری انسانیت سے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر تھے، ہدایت ہی والے تھے، لیکن آپ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ کے لیے بھی اصول ہے اور باقی سب کے لیے اپنے آپ ہو گیا کہ اگر اے نبی آپ نے ان کی خواہشات اور ان کے باطل افکار کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے. اس میں بتایا گیا کہ جو انسان علم کو نظر انداز کر کے، وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اگر خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، لوگوں کے گھڑے ہوئے نظریات کے پیچھے پڑ جائے، فلسفوں کے پیچھے لگ جائے، تو ایسا انسان اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. اس میں عذاب کی بھی دھمکی ہے. لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کی پیروی کرنے والا ہو، اپنے دل سے دین میں اضافے کرنے والا یا کسی اور کے فلسفوں کے پیچھے چلنے والا نہ ہو. علم کلام اور اپنے اس طرح کے گھڑے ہوئے افکار جو لوگوں کے ہوتے ہیں، بہت سارے مفکرین اسلام کے نام پہ نئے نئے فلسفے پیش کرتے ہیں، ہم کو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے اس کی بات اتنی زیادہ لبھانے والی بھی ہوتی ہے. جو صاحب جتنا زہریلا ہوتا ہے اتنا رنگ والا بھی ہوتا ہے، اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کے قریب جائے اور اس کو ڈس لے. اس طرح سے بہت سارے پھول بھی جنگل میں ہوتے ہیں جو بہت زہریلے ہوتے ہیں لیکن بہت رنگین ہوتے ہیں. اس کو یاد رکھیں. تو بعض اوقات چٹپٹی باتیں ہوتی ہیں، اپنی طرف کھینچنے والے انداز ہوتے ہیں، بولنے کا ایک سلیقہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آدمی اس سے دھوکہ کھا لیتا ہے اور اس کے پیچھے چلے جاتا ہے اور ان علماء کو چھوڑ دیتا ہے جو سیدھے سادے انداز میں حقائق کو دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. انداز کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، انسان کی منزل اگر غلط ہے، ویسے ہی جیسے انسان کی گاڑی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس کے آرام کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کھائی میں جانے والی وہ. آپ کہیں کتنی کمفرٹیبل گاڑی ہے ماشاءاللہ اور کتنے اچھا چلانے والا ڈرائیور ہے، لیکن وہ گاڑی کھائی میں اگر جانے والی ہے تو آپ کا اس میں آرام ہلاکت کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے. اس کی لذت آپ کے لیے کوئی فائدے کی نہیں ہے. تو یاد رکھیں، علم اور علم والوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، نہ کہ مفکرین اور باطل فلسفے پیش کرنے والوں کے ساتھ. علم کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اللہ نے اپنے امر کے بالمقابل لوگوں کی احوا، خواہشات کا ذکر کیا ہے. ہوا کی جمع احوا ہے، اسی لیے اہل بدعت کو اہل الاحوا کہا جاتا ہے، خواہشات والے. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کی اصل میں وحی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنا ہوتا ہے. بدعت کی اصل کیا ہے؟ بدعت آتی کہاں سے ہے؟
جو اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو ملا ہے اس پر آدمی اپنی طرف سے اضافے کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی فلسفہ گھڑ کے دین بنا دیتا ہے. کبھی وہ عقیدے کی باب میں ہوتا ہے، کبھی عبادات کی باب میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اہل بدعت تھے انہوں نے اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے دین میں جوڑ دی، علم کے تابع نہیں ہوئے، علم کی ایسی تفسیر بیان کی جو اصولوں کے تابع نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی عقل کی اپج تھی. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اور اس طریقہ کار سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. کہ بہت بڑا نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے جو 1400 سال سے کسی کی بھی ذہن میں نہیں آیا. ایسے نقطوں سے آپ بچیں کہ کسی عالم کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، مجھ کو سمجھ میں آیا، امت کے مسائل کا حل میرے پاس ہے. نہیں، بچیں ایسی چیزوں سے، کیونکہ شیطان آپ کو ذریعہ بنا سکتا ہے کئی لوگوں کی گمراہی کا. اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے جس کو لوگوں کے درمیان کھڑا کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے، کہیں وہ ہم تو نہ ہوں. ہم بچیں گے کیسے؟ جب ہم کتاب و سنت کے دلائل اور سلف کے فہم کے تابع ہوں گے. علم کے تابع ہونا، اپنی طرف سے اضافے دین میں نہیں کرنا. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہا کہ اے نبی اسی لیے آپ دعوت دیتے رہیں اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی استقامت کے ساتھ دین کے راستے پر قائم رہیں. اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ایک حصہ ہے اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ دوسرا حصہ ہے. یہ دونوں جمع کرنا ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ویسے قائم ہونا دین پر، اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی، جیسے حکم ہوا ہے ویسے کرنا. کہ حکم تو اللہ کا لے لیا، اس کی تعمیل اپنے دل سے جیسے چاہے کر رہا ہے. اور یہی تو بدعات میں ہوتا ہے کہ اصل رسول پر صلاۃ لے لیا، لیکن صلاۃ اور سلام کیسے؟ تو اپنی طرف سے گڑھ کے اس میں جوڑ دیا، یا نبی سلام علیکہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آیت لے لی قرآن کی کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر. اب اس کو 12 ربیع الاول کے جلوس اور اس کے اندر شعر شاعری اور قوالی کو یہ قرار دیا کہ دیکھو نبی کی پیدائش پر نبی کی نعمت کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. حکم اللہ کا ہوتا ہے لیکن طریقہ اپنے دل سے گھڑا ہوا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم دیا ہے ویسا تم جمے رہو، جملتاً و تفصیلا. اور وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور جو لوگ اس علم سے ہٹ کر چل رہے ہیں ان کی خواہشات اور ان کے باطل فلسفوں کی آپ پیروی نہ کریں. نئے نت نئے معاملات مشرکین آپ کے پاس لے کر آتے تھے، اہل کتاب آپ کے پاس لے کر آتے تھے، آپ ان کی پیروی نہیں. ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان کی باتیں، ان کی رائے اور ان کی اس طرح کے نئے معاملات ان کی پیروی نہ کریں، ان کے طرز عمل کو نہ اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی. اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنا بنایا خلیفہ. بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کا خلیفہ آدم علیہ السلام نعوذ باللہ تھے. اس کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ بعض اہل علم نے بہت سخت بات کفر تک اس کو کہا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے. تو یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ زمین میں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ تھے جو دوسری مخلوق کے بعد آئے تھے، یا ان کے پاس ایک ذمہ داری تھی. جیسے یہاں ذکر ہو رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حق کے مطابق فیصلہ کریں. ولا تتبع الہوی، اور خواہش کی پیروی نہ کریں. فیضلک عن سبیل اللہ، خواہش کی پیروی نہ کریں کہ وہ خواہش اور اس کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے بھٹکا دے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت شدید عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے. انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. اگر آپ پیچھے جائیں اس کے یعنی ترتیب وار دیکھیں اس کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل جڑ کیا ہے. خواہشات کی پیروی کی، آخرت کو بھول جانا، حساب کے دن کو بھول جانا. آدمی کے سامنے جب محاسبہ ہوتا ہے
تو اس کی زندگی میں حزم و احتیاط آتا ہے، تقوی آتا ہے، اور تقوی انسان کو مالک کے حکم کے تابع کر دیتا ہے۔ میرا محاسبہ جب ہوگا تو پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا اس نے کوئی حکم دیا ہے؟ ہاں۔ وہ کہاں ہے؟ کتاب و سنت میں۔ مجھے اس کا پابند بننا پڑے گا، ورنہ میرا محاسبہ ہوگا، میں پکڑا جاؤں گا۔ تو آخرت کے دن کا حساب انسان کو اللہ کے اوامر کے علم اور اس کے مطابق عمل پر آمادہ کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی ذات میں بلکہ سماج میں اگر اللہ نے اس کو کوئی مقام دیا ہے تو اس مقام کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان، چاہے وہ دو افراد کے درمیان ہو، دو قوموں کے درمیان ہو، دو گھرانوں کے درمیان ہو، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ حق کے مطابق کرتا ہے، نہ یہ خوش نہ وہ خوش، اللہ خوش۔ کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آدمی علم میں اپنی طرف سے فیصلوں میں لچک پیدا کرتا ہے، لوگ خوش ہو جائیں۔ تو یہ جو لچک آتی ہے کیوں آتی ہے؟ علم سے انحراف ہی تو لچک ہے، کہ سیدھی بات صاف، قولوا قولا سدیدا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن آدمی کیوں؟ آپ کی بات تھوڑی صحیح ہے، آپ کی بات تھوڑی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے، آپ اپنی جگہ، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے فین فالوئنگ زیادہ ہوں۔ آج بہت سارے مقررین کو آپ دیکھیے، کیا وجہ ہے؟ کسی بھی کوئی تنقید نہیں، حق بات نہیں، گول گول باتیں سب طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طبقے کے ہم کو لوگ ملیں، ہر طبقے کے لوگ ہم کو ملیں، ہمارے لائک زیادہ ہوں، فین زیادہ ہوں، حق بات بولنے میں آدمی لچک پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ تو یہاں کہا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو، خواہش کی پیروی مت کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی، کیوں خواہش کی پیروی کرو گے؟ صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، اور جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن کو بھول گئے، حساب کے دن کو بھول گئے۔ حساب کو ہمیشہ سامنے رکھنا طالب علم کے لیے لازم ہے۔ میرا محاسبہ ہوگا، تو نے عمل کیا کہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ میرا محاسبہ ہوگا، لوگوں کے درمیان تو نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا کہ نہیں، تعلیم دی کہ نہیں، فیصلے علم کے مطابق کیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے۔ یہ سارے جوابات انسان کو قیامت کے دن دینے ہیں۔ تو یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسری جگہ پر بھی بیان کیا کہ کیا علاج ہے خواہش کا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو باطل خواہشات سے، ہوا سے روکتا رہا، منع کرتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت میں جانا ہے، اپنے نفس کو باطل خواہشات سے روکنا پڑے گا، ہوا سے روکنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ہوا سے روکنا ہے تو اس کے لیے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار دل میں رکھنا پڑے گا۔ 3 چیزیں ہیں، منزل جنت۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس سے۔ یہ احساس انسان کو نفس کی بجائے اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے، اور جو انسان نفس کی بجائے اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، مختصر، اس کو جتنا سمجھایا جائے تزکیہ نفس کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ خواہش نفس کہ انسان کا علم کے باوجود، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، اور کوئی کرے تو اس کو چپ بٹاتے ہیں، تو ایک حدیث میں 2 حدیث بتاتا ہوں اس پر، مجھ کو سب معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا فائدہ؟ خواہشات کے مطابق زندگی جینا علم کے بعد اور بھی برا ہے۔ راستہ نہ جان کر بھٹکنا ہو سکتا ہے، لیکن راستہ جان کے بھی اس سے ہٹ جانا اور کہیں اور نکل جانا، اس سے زیادہ بدقسمتی اور نادانی اور ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے تابع ہو اور باطل افکار کو اپنے لیے منزل تک پہنچنے کا نقشہ نہ بنائیں۔ باب نمبر 26، علم میں تحریف اور جھوٹ سے اجتناب۔ علم میں تحریف اور جھوٹ سے اجتناب، یہ بڑا فتنہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جب اس کے پاس کچھ علم آ جاتا ہے تو پھر لوگوں میں وہ مرجع بن جاتا ہے۔ 4-5 آدمی جو یہ پورے عالم تو نہیں ہیں لیکن آدھے عالم ہیں، تو آدھا عالم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آدھا عالم کیا کرتا ہے کہ جب لوگ اس سے کچھ پوچھتے ہیں، جتنا جانتا ہے وہ تو بتاتا ہے، لیکن لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ بتاتا ہے تو پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کیا آتا ہے، پھر لوگ سارے سوالات اس سے پوچھنے لگتے ہیں، اور لوگوں میں ذلت کے ڈر سے وہ اپنی طرف سے باتیں بیان کرنے لگتا ہے، اپنے دل سے باتیں بیان کرتا ہے۔
بلکہ بعض اوقات بدبختی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ حلال و حرام میں بھی اپنی طرف سے بولنے لگتا ہے، اور پھر بعض اوقات تو اپنی طرف سے آیتوں میں بھی اضافے اور تبدیلیاں کر کے بتانا شروع کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا ارتکاب کرنے والا ہو جاتا ہے۔ سہون کسی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سمجھ رہا ہو کہ میں صحیح آیت پڑھ رہا ہوں لیکن غلطی ہو جائے، ایک بڑی سی بڑی شخصیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ تراویح میں ہم دیکھتے ہیں اکثر اشتباہ ہو جاتا ہے، متشابہات مستقل آیتیں ہیں ایسی جس میں انسان غلطی کر جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے لوگوں کے سامنے نادان بیچارے کیا چیک کریں گے جا کر گھر پہ کہ میں نے کیا کہا، اپنی طرف سے عربی میں عبارت بنا کے پیش کر دی، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی حدیث ایسی ہے، حالانکہ حدیث ایسی نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ طالب علم کو اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ آپ کو کم علم سمجھیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ لوگ آپ کو علم والا سمجھیں، لیکن آپ اللہ کے ہاں جاہل قرار پائیں، ایسا جاہل کہ جس کے دل پر مہر لگ گئی ہو، جس کو اللہ کا خوف نہ ہو، جو اللہ کے عذاب سے جاہل ہو، جو اپنی ذمہ داری سے جاہل ہو، اللہ کی دین کی حفاظت کی اہمیت سے جاہل ہو۔ اس سے بڑھ کے جاہل اور کون ہوگا؟ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کی اشاعت پر دین کی حفاظت مقدم ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھا جائے کہ دین کی حفاظت دین کی اشاعت پر مقدم ہے۔ اگر حفاظت نہیں کریں گے تو اشاعت غلط کی کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بلغوا عنی ولو آیہ کہا، اسی حدیث میں آپ نے اس سے بھی ڈرایا، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس میں اصول بعض علماء نے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات امر تحدید کے لیے بھی ہوتا ہے، اس میں حکم نہیں کہ ایسا کرو جہنم میں بنو، کہاں سے بنا سکتا ہے آدمی؟ یہ امر ہے، لیکن امر بمعنی تحدید ہے، ڈانٹ ہے اس میں۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ علم کے بارے میں احتیاط کریں۔ اللہ کے نبی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ مت کرو، حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ مت کرو، اور وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپا نہ جاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے حق کو آپس میں مکس اپ کرنا باطل کے ساتھ یا حق کو چھپا جانا، ایسا مت کرو۔ تو طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے کہ کچھ حدیث صحیح ہے یاد ہے، کچھ حدیث اپنی طرف سے جوڑ کے عربی بنا کے بول دیا، نہ کرے ایسا۔ آیتوں میں بھی تو سخت معاملہ ہے، یعنی بعض علماء نے بہت سخت بات کفر تک کے فتوے دیے ان لوگوں کے لیے جو حدیثیں گھڑتے ہیں اپنی طرف سے جانتے بوجھتے، بہت سخت معاملہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المؤمن یتبع علی الخلال کلها غیر الخیانۃ والکذب، مومن میں ساری بری خصلتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری برائیاں اس میں ہو سکتی ہیں، ایمان والا ہے، غلطی کیا، گناہ گار ہے، ساری خصلتیں ہو سکتی، کمیاں ہو سکتی اس میں، غیر الخیانۃ والکذب، خیانت اور کذب جھوٹ کو چھوڑ کے۔ مومن خیانت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا ہے، یعنی یہاں کمال کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ سرے سے اسلام سے خارج ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے، جو اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہوتا ہے، اور کمیاں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں، یہ منافقین کی صفات میں سے ہیں۔ حدیث میں منافق کی صفت بیان کی گئی ہے جو ایمان کے برخلاف ہے، کہ ظاہر میں مومن ہو، مسلمان ہو، لیکن باطن میں کافر ہو۔ یہ ان کی صفت ہے کہ بولے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کریں، اور امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور اختلاف کسی سے ہو جائے تو بالکل گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ منافق کی صفات میں سے تو کہتے ہیں کہ دو صفتیں ایسی ہیں۔ تو دین کے باب میں خیانت کرنا، یعنی جو حق بیان کرنا چاہیے تھا اس کو چھپا جانا، اور جھوٹ بولنا جو نہیں ہے اس کو بنا کے پیش کرنا، دو چیزیں الگ الگ ہیں، دونوں کا ایک اعتبار سے یہاں تعلق ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جھوٹ بولنا اور حق کو چھپا جانا، یہ جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ تو الایمان، ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، موقوف ہے، حدیث نمبر یا روایت نمبر 81۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اے نبی آپ صاف کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، بس دنیا میں کچھ وقت کے لیے ان کے لیے لذتوں والی متاع ہے،
ثم الینا مرجعہم، لیکن بعد میں پلٹ کے ان کو ہمارے پاس آنا ہے انجام کے لیے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، اور پھر ہم ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس بنا پر ان کے اس عمل کی کرتوت کی سزا میں کہ وہ کفر کرتے تھے. یعنی مشرکین آپ دیکھیں اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے، کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ یعنی اس کے شریک ہیں، ان کی عبادت سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جھوٹے جھوٹے عقیدے گھڑ رکھے تھے، کفری عقیدے. تو دین میں جھوٹ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. ابن قیم نے بھی یہ بات بتائی کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنا بہت زیادہ سخت ہے. شرک سے بھی اس کو مقدم رکھا گیا. شرک ایک باب ہے، لیکن جھوٹ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہی جڑ ہوتی ہے اللہ کے بارے میں، یعنی شرکیات تک وہ چیز لے جاتی ہے. تو ایک طالب علم کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بلا علم کوئی بات نہ بولے، نہ اللہ کی ذات و صفات میں، نہ اللہ رب العالمین کے احکام میں. کسی بھی معاملے میں وہ اپنی طرف سے جھوٹ نہ بولے. عزت جائیں چلے گا، لوگ آپ کو جاہل کہیں چلے گا، ان کو نہیں معلوم چلے گا. نہیں معلوم بھائی، نہیں معلوم تو نہیں معلوم. نہیں معلوم ہونا کوئی عیب نہیں ہے. نہیں معلوم ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنی طرف سے بنا کے بولے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. کیونکہ یہ اللہ ہے جس کو سب معلوم ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کو سب معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب لوگوں نے کسی نے پوچھا آپ سے کہ سب سے بہترین جگہیں اور سب سے بدترین جگہ کون سی ہیں، آپ نے کہا نہیں جانتا میں، جب تک کہ جبریل نہ آ جائیں، جبریل سے نہ پوچھ لوں، پوچھ کے بتاؤں گا. یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ گھڑنا ویسا نہیں ہے جیسا کسی اور پر جھوٹ گھڑنا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. بعض کتابیں ہیں جو لوگوں میں فضائل وغیرہ کے نام سے پڑھی جاتی ہیں، بعض لوگوں نے تنقید جب کی تو لوگوں نے دیکھی انسان جب بچانا چاہتا ہے تو کسی بھی طرح بچا لیتا ہے. کہا کہ اس میں جھوٹی حدیثیں ہیں، اس میں کیسی کیسی موضوعات ہیں، اور آپ لوگوں کی ترغیب کے لیے اس کو پڑھ رہے ہو. کہا دیکھو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا ہے، اس کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹ موٹ بات کچھ بول کے، ادھوری بات بول کے، حتیٰ کہ جھوٹ بھی بعض علماء نے اس پہ کہا ہے کہ جھوٹ بھی بول دے دونوں کو جوڑنے کے لیے جس میں کسی کا ضرر نہ ہو تو گنجائش ہے، کسی نے کہا ہے اس طرح سے. اب کہا کہ دیکھو بندے اور بندے کو جوڑنے میں جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اللہ اور بندے کو جوڑنے میں جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد. یہ قیاس مع الفارق ہے کہ آپ عام لوگوں پر رسول کو قیاس کر رہے ہو. عام لوگوں کی بات دین نہیں بن جاتی ہے، رسول کی بات دین بن جاتی ہے. لہٰذا آپ لوگوں میں جوڑنے کے لیے جھوٹ کو تسلیم کر بھی لیں کہ صاف سری جھوٹ بول سکتے ہیں، مان لیجیے بالفرض اس کو مان بھی لیں، تب بھی یہاں پر یہ لاگو نہیں ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں جھوٹی لوگوں کے درمیان بیان کریں ترغیب کے لیے. کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر جھوٹ گھڑنا دوسروں کی طرح نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ وہ قاعدہ آپ نبی کی حدیث پر لاگو نہیں کر سکتے، اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ گھڑیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. امام البخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1291، اور امام مسلم نے مقدمے میں حدیث نمبر 4 پہ اس کو ذکر کیا ہے. حلال و حرام میں بھی بچیں. بہت سارے لوگ پوچھتے اور نت نئے مسائل لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں. اب کوئی آدمی پوچھ لیتا ہے، آدمی شاید ایسا میرے خیال سے تو ہونا چاہیے حلال، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، وہ اپنی پوری پیسے کسی تجارت میں لگا سکتا ہے، یا وہ آدمی کچھ ایسا کام کر سکتا ہے، کوئی چیز ایسی خرید سکتا ہے جو ہزاروں لاکھوں کی ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ حرام ہے. تو بہت احتیاط سے آدمی جواب دے، اہل علم کے تابع اس کو کریں، خاص طور سے تجارت کے مسائل، کیونکہ اس سے بہت سارا انسان کا خرچ بھی اس میں ہوتا ہے اور اس کا حلال و حرام کا مسئلہ اس سے جڑا ہے. تو بہت احتیاط اس میں کریں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اپنی زبانوں سے یوں ہی جھوٹ موٹ کہنا دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم نتیجے میں اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے مرتکب ہو جاؤ. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. یاد رکھو اللہ پر جو لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں وہ ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل،
یہ دنیا کی تھوڑی سی پونجی ہے جو انہیں مل جائے گی، عزت، مرتبہ، دولت، شہرت وغیرہ وغیرہ. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اپنی زبان سے یوں ہی جھوٹ گھڑتے ہوئے نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور نتیجے میں اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے مرتکب ہو جاؤ. اللہ پر جھوٹ بولنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دنیا میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت عزت مل جائے، شہرت مل جائے، منفعت مل جائے دنیا کی، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سورۃ النحل میں آیت نمبر 116 117 پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام میں ایک انسان کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. بالکل آزادی کے ساتھ بلا تحقیق نہیں بولنا چاہیے کہ یہ حلال یا حرام ہے. سلف کو دیکھیے، سلف بھی بہت سے صاف سری الفاظ میں حرام اس طرح سے نہیں کہتے تھے. لا ینبغی، نہیں کرے تو بہتر ہے، ایسے بچے، یہ کراہت ہے اس میں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مسئلے میں آگے بڑھ کر اس طرح سے بول دوں اور میرے اجتہاد میں غلطی نکلے. تو بعض اوقات مسائل نئے آتے ہیں، ان میں بولنا پڑتا ہے. ہاں بالکل صراحت کے ساتھ کوئی چیز حرام ہے اور دلائل کے تابع وہ چیز ہے تو اس کا مکلف ہے کہ بولے، لیکن یہ نہیں کہ آدمی جرت کر کے بولنے لگے. بعض اوقات علماء کہتے ہیں گنجائش ہے، اور یہ آدمی تقویٰ کے جوش میں آگے بولتے ہیں حرام ہے. علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو ان کا تقویٰ غلو ہوتا ہے، وہ ان کا خود ساختہ تقویٰ ہوتا ہے، اور وہ علماء کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں کہ علماء خواہ کا اس میں نرمی برتتے ہیں، یہ تو حرام ہونا چاہیے. اور کیا مکروہ بولتے ہیں، حرام ہے. بعض لوگ جہالت میں اس طرح سے بھی کہتے ہیں، ان کے پاس بس حلال حرام دو ہی چیزیں ہیں، تو اس طرح سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یعنی ایسا تقویٰ کچھ کام کا نہیں جو آدمی کو جہنمی بنائے. علم سے آزاد تقویٰ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہی چیز جو ہے نصارہ کا راستہ ہے، بچیں اس سے. رہبانیت، انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے لیے حرام کر لیں جو اللہ نے حلال کی تھیں اللہ کے قرب کے لیے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں علم کے تابع ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بعض لوگ خود سے تو دین میں نہیں گھڑتے ہیں، لیکن ان کا مصدر غلط ہوتا ہے. یا تو ایک انسان خود سے گھڑ کے بیان کرے، بڑا سنگین معاملہ ہے، یا پھر اتنا جاہل ہو کہ اس کو کس سے لینا ہے معلوم نہ ہو، اور وہ علم غلم یہاں وہاں سب سے لیتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. تو یہ آدمی بھی نادان ہے، اور یہ بھی آدمی دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے انجانے میں کیوں نہ ہو. اپنی بے اصولی کی وجہ سے وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کی اشاعت کر رہا ہوں، لیکن وہ دین کی دیواروں کو کمزور کر رہا ہے. دین کا دروازہ کھول کے اس میں خرافات بھی داخل کر دے رہا ہے، اس قلعے کو غیر محفوظ اندر سے بنا رہا ہے. لہٰذا آج آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ کسی کو بھی کوئی میسج آ گیا، حضرت علی نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یا الی آخری بہت ساری چیزیں ہیں اپنی طرف سے لوگوں نے گھڑ کے اب شیعہ حضرات ڈال رہے ہیں. اور یہ آدمی، اور نیچے بہت ساری لکھا ہے نہج البلاغہ، اور یہ سمجھ رہا کوئی حوالہ تو ہے نا، بس آگے فارورڈ کر دو. حوالہ ہونا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. وہ چیز اگر غلط ہے، گمراہی ہے، تو حوالے کا فائدہ کیا ہے؟ حوالے کوئی مسلمہ کی کتاب اگر اور اس میں سے کوئی آدمی حوالہ دے دے کہ حوالہ تو ہے نا، چلے گا ایسا، تو حوالہ ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور عربی میں ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں. آج جہالت لوگوں کی ایسی ہے کہ کوئی آدمی ممبر پر کھڑے ہو کر اگر عربی میں اشعار بھی پڑھنا شروع کر دے تو لوگ یہ سمجھیں گے قرآن پڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ کتنا عربی میں کتنا بول رہے ہیں. وہ گانے بھی گانے لگے تو کوئی کس کو سمجھے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو پکڑ پائیں گے اس کو؟ الا ماشاءاللہ. تو یہ جہالت کا حال ہے لوگوں کی. یہ نہیں ہونا چاہیے. معتبر لوگوں سے علم لیں اور سنی سنائی باتوں پر اعتماد نہ کریں، بلکہ واقعی تحقیق کریں، اس کے بعد ہی اس کو آگے بڑھائیں. جب تک کسی چیز کے معتبر ہونے کا اطمینان نہ ہو اس کو آگے بڑھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ الا یہ کہ آپ تحقیق کے لیے بھیج رہے ہوں، ذرا دیکھیے مولوی صاحب یہ کیا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، تو ٹھیک ہے. آپ کسی کو بھیج رہے ہیں، سنو ذرا غور کرو اس کے اوپر اور اپنی زندگی کو صحیح کرو. آپ اس طرح سے اگر کسی کو بھیج رہے ہیں اور آپ کو پورا اطمینان نہیں ہے اس کے صحیح ہونے پر، آپ کیسا صحیح کام کر رہے ہیں؟ آپ غلط کام کر رہے ہیں. قیامت کے دن یہ گمراہی کا سبب اس کی اور آپ کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے.
تو یہ باتیں اس باب میں ہیں. باب نمبر 27 اور آخری باب ہمارا ہے علم اور ایمان کو جمع کرنا. یہ نہیں کہ ہم صرف معلومات اور ہماری جو ہے عقل بالکل بیدار رہے اور معلومات ایسی ہو کہ فٹافٹ حوالے، آیت نمبر، سورت نمبر اور حدیث نمبر یاد ہو جائے. کیا یہ مقصود ہے علم کا؟ یہ ایک چیز ہے جو ضمنی اور جزئی ہے. سارے علم کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا ایمان اچھا ہو جائے، اس لیے کہ آخرت میں کیا کام آئے گا. علم کا مقصود فی نفسہ ہی علم نہیں ہے. وہ علم کیا جس سے ایمان میں اضافہ نہ ہو. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سب سے افضل علم کون سا ہے؟ قرآن کا علم ہے. اس سے بڑھ کے کوئی علم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے تو اللہ کی کتاب ہے. تو باتوں میں، ساری علم کی باتوں میں رب العالمین کی بات سب سے اونچی ہے. وخیر الہدی، اور بعض روایتوں میں جیسے مسلم کی روایت ہے وخیر الہدا ہدا محمد. ہدا ہدی دونوں الفاظ سے آیا، نسائی میں ہدی کا لفظ آیا کہ بہترین رہنمائی اور بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی رہنمائی ہے. تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ تو یہاں پر آدمی کو چاہیے کہ اب اس میں قرآن میں کیا بتایا گیا؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر واقعی جو ایمان والے ہیں، کمال درجے کا ایمان ان کے پاس ہے، جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا اضافہ تلاوت آیات کا حاصل ہے، سماعت آیات کا حاصل ہے. ہم دین کی بات سنیں اور ایمان میں اضافہ نہ ہو، صرف معلومات میں اضافہ ہو جائے، کچھ کمی ہے. ہم قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، برابر نوٹ کر رہے ہیں، یہاں حوالہ چکٹ پٹی یہاں لگا رہے ہیں، یہاں مار کر بک مارک یہاں لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں، اس میں رکھ، ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. کیا فائدہ؟ یہ بڑھ رہا ہے، یہ نہیں بڑھ رہا ہے. اگر تفریق صحیح ہے، بعض میں نے تو یہی بتایا، لیکن دنیا میں ہم جب بولتے ہیں عقل بڑھ رہی ہے لیکن ایمان دل پر اثر نہیں ہے. یعنی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن جذبات اور کیفیات میں اضافہ اگر نہیں ہو رہا ہے، اس میں اخلاص پیدا نہیں ہو رہا، اس میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہو رہا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. معلوم ہے کہ علم خشیت پیدا کرتا ہے، تو خشیت کیفیت ہے. علم کے نتیجے میں اگر کیفیات پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کی محبت دل میں نہیں بڑھ رہی، اللہ کے وعدوں پر یقین، اس کی رغبت نہیں بڑھ رہی. جنت 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 پڑھ رہا، پوری لسٹ بنایا جنت میں کیا کیا ہے، لیکن تیرے دل میں اس لسٹ کے جمع کرنے کے بعد جنت کی رغبت پیدا نہ ہو، اور اس رغبت کے نتیجے میں اس کی طرف دوڑنے میں تو تیز نہ ہو، اور وہ سارے مجاہدے تو نہ کرے، تو کیا فائدہ؟ جہنم کے عذاب کی پوری لسٹ تیرے پاس ہے. اگر مولوی صاحب خطبے میں جہنم پہ بیان دے تو بولے مولوی صاحب آپ ایک حدیث بھول گئے، جو فلاں حدیث تھی، آپ اس کو عالم کو یاد دلا رہے کہ ایک حدیث یہ بھی آئی ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں جہنم کا خوف نہیں ہے دل کے اندر، تو یہ ساری معلومات کا حاصل کیا ہے؟ پھر یہود میں اور ہم میں سوائے ایمان کے اور فرق کیا رہا؟ تصدیق کے، اقرار کے اور شہادتین کے ہمارا فرق کیا رہا؟ یہود جو ہیں ان کے پاس بھی تو معلومات تھی، لیکن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان کے دلوں پہ سختی آ گئی، پتھر کی طرح، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو گئے. ہمارا دل ویسا نہ رہے، ہمارا دل کمپیوٹر نہ بن جائے، ہمارا دل مومن کا دل بنے، اس میں جذبات ہوں، کیفیات ہوں، اللہ کا خوف اور اس کی محبت ہو. تو یہ کیفیات جو ہیں اس علم سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا. جندب ابن عبداللہ کہتے ہیں كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حذاورہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ہم کم عمر نوجوان تھے، اب یہ بھی جوان بالغ ہوئے ہیں، تو ہم نوجوان تھے. فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، تو ہم نے ایمان کو سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہیں. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، پھر ہم نے قرآن کو بھی سیکھ لیا تو اس سے ہمارا ایمان اور بھی بڑھ گیا. ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 61، اور یہ حدیث صحیح ہے. ایک مرتبہ میں نے خطاب میں کہا تھا کہ توحید مقدم ہے تفسیر پر. بہت ساری اخوانی حضرات ہیں آ کے بولتے ہیں ہمارے فلاں کی تفسیر، ہمارے اہل حدیث بھی بعض اوقات بولتے ہیں کہ بھائی دیکھیں فلاں کی تفسیر ہے، فلاں کی تفسیر آپ کی کدھر ہے، یعنی علماء کی، اہل حدیث علماء کی کدھر ہے. حالانکہ ہے، یہ ساری معتبر تفسیریں کس کی لکھی ہوئی ہیں؟
کہ نہیں آڈیو ویڈیو میں ہونا چاہیے، سلسلہ شروع سے آخر تک ہونا چاہیے، سورۃ الفاتحہ سے والناس تک ہونا چاہیے، فلاں کی ہے فلاں کی ہے فلاں کی ہے، جتنے بھی منحرف لوگ ہیں ان کی ہے، لیکن فلاں اہل حدیث عالم کی ہم کو چاہیے، کہاں ہے؟ نہیں ہے تو ہم ان کی سنیں گے۔ تو اس پس منظر میں نے کہا دیکھیے اہل حدیث علماء جو ہیں خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو، توحید پر وہاں ہے، پھر ان کی عبادات یعنی طہارت سے لے کے اس طرح کی جتنے نماز اور جتنی بنیادی چیزیں روزمرہ کی ہیں، فقہ پہ بہت زور دیتے ہیں، اصول پہ زور دیتے ہیں، منہج پہ زور دیتے ہیں۔ تفسیر اپنی جگہ ہے، ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور سب کچھ ہونا چاہیے، مساجد میں ہوتا ہے، اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے اور شروع سے آخر تک تفسیر کے تفصیلات پڑھ رہا ہے، اس کو اب تک معلوم نہیں ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور توحید واقعی کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ نہیں معلوم ہے، اور تفسیر پڑھ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک اور پھر مثالیں قرآن کی واقعات قصص وغیرہ پڑھ رہا ہے، اگر توحید اس کی صحیح نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اعتراض کیا دیکھیے یہ تفسیر کے دشمن ہے، تفسیر کے دشمن نہیں ہے، تفسیر تو ہونا چاہیے، لیکن اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس روایت کا آپ کیا کریں گے؟ اس کی کیا توجیح کریں گے کہ پہلے شہادتین ایمان کے ارکان، ایمان کی بنیادی وہ باتیں جس کے بغیر انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ان کا سیکھنا پہلے لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پوری تفسیر الف لام میم سے شروع کر دیں اور پھر پڑھتے چلے جائیں، آپ اس سے پہلے شہادتین اس کے لیے ہے، شہادتین کے معنی اس نے نہیں سمجھے اب تک کہ لا الہ الا اللہ کی شروط اور اس کے تقاضے اس کو معلوم نہیں ہیں، اور آپ اس کے بعد میں اس سے پہلے ہی تفسیر پڑھا رہے ہیں، نہیں چلے گا ایسا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کلمے کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں معلوم اور اس کے تقاضے نہیں معلوم، اس کی شروط نہیں معلوم، اثبات اور نفی کے بارے میں ان کو تفصیل نہیں معلوم، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں معلوم ہے، اور وہ تفسیر پڑھ رہا ہے، ورڈ ٹو ورڈ قرآن پڑھ رہا ہے اور نہ جانے عربی کے الفاظ یاد کیے چلے جا رہا ہے۔ وہ غلط نہیں ہے کہ ایک آدمی تفسیر پڑھنا ہے، لیکن وہ تفاصیل جو تفسیر کی ہیں اس سے پہلے ایک انسان کو توحید کی بنیادی چیزیں سیکھنا، ایمان کے بنیادی ارکان سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں بھی قرآن آئے گا، نہیں آئے گا نہیں ہے، لیکن وہ اس سے متعلق ہوگا، نہ کہ پورا کا پورا قرآن نہیں۔ ایک آدمی انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہے لیکن قل هو اللہ احد اس کو معلوم نہیں ہے، بتائیے اللہ کی توحید اس کو معلوم نہیں ہے، تو ایسا انسان کہیں نہ کہیں غلطی کر رہا ہے۔ جبکہ قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، لیکن تقدیم و تاخیر اور اولویات بھی دین میں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوجوان تھے، ابھی جوان ہوئے، تو ہم نے ایمان کو سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ قرآن کے تفاصیل، اس کے احکام، اس کی مثالیں، اس کے قصص، وہ ساری جتنی چیزیں ہیں ہر آدمی سے متعلق نہیں ہیں۔ آپ ابھی جوان ہیں، ابھی کمایا بھی نہیں آپ نے اور میراث اپنے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، آپ قرآن کے احکام، اس کی تفاسیر پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ضروری تھا کہ آپ توحید سیکھتے ہیں۔ آپ بقرہ پڑھ رہے ہیں، پورے جنگ کے احکام پڑھ رہے ہیں، طلاق اور اس میں ساری چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، میراث اور بنی اسرائیل کے قصے پڑھ رہے ہیں، آپ کو توحید معلوم نہیں ہے، سوچیے اس کے اوپر۔ تو یہ یعنی ابھی بھی میں اسی بات پر قائم ہوں کہ توحید مقدم ہے ساری چیزوں پہ، التوحید اولاً، اور اس کے قرآن کی دلیلوں کے ساتھ، سنت کے ساتھ، نہیں کہ پہلے تفسیر پوری پڑھنا شروع کر دے آدمی۔ تو کہا کہ کن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حذاورہ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے ایمان کو سیکھا قرآن کے سیکھنے سے پہلے، اور جب ہم نے قرآن کو سیکھا اس تفصیل کے ساتھ تو پھر ہمارا ایمان مزید بڑھ گیا۔ تو یہ بھی روایت یاد رکھنے کی کہ ایمان اصل مقصود اور مقدم ہے سارے علوم پر، اور علوم کا حاصل یہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ واقعی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اللہ کی عظمت کے احساس سے، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر اعتماد رکھتے ہیں، اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ تلاوت آیات کا ثمرہ کیا ہے؟ ازدیاد ایمان۔ آیات کسی کے مومن کے سامنے جب پڑھی جاتی ہیں تو واقعی سچا مومن وہ ہے جو صرف معلومات میں نہیں، ایمان میں بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی تابعداری اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا عزم اس کا بڑھ جاتا ہے، اللہ کی جو اخبار ہیں، وعدے ہیں، ان پر یقین اس کا بڑھ جاتا ہے،
اللہ نے جن چیزوں کی رغبت دلائی ہے ان کی رغبت بڑھ جاتی ہے، جن چیزوں سے ڈرایا ان کا خوف بڑھ جاتا ہے، ان سے بچنے کا مزاج بڑھ جاتا ہے۔ ہم اپنے دل کو علم کے تابع کریں۔ حاصل کیا ہے؟ ہم اپنے دل کو علم کے تابع کریں اور دینی مجالس میں ہم بیٹھیں۔ دینی مجالس میں ہم بیٹھیں تو اس لیے نہیں کہ معلومات مل جائے گی، نالج نالج نالج۔ دینی مجالس میں ہم بیٹھیں تو اس لیے بھی بیٹھیں کہ علم کے ساتھ ایمان بھی ہمارا بڑھ جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو جو سنا ہوا بیان ہے پھر سے اس کے سننے کا شوق پیدا ہوگا، لیکن صرف معلومات کے لیے سننا ہے تو پھر ایک مرتبہ ایک خطاب، ایک عنوان سن لیا، معلوم پڑا کون سے ٹاپک پہ بیان ہے، توحید کے بارے میں، سن لیا اس کو تو کتنے بار سنا، بچپن سے سنتا آ رہا ہوں۔ تو ویسی ہوئی تیری توحید؟ ویسے بڑا تیرا ایمان؟ نہیں۔ تو پھر بیٹھ اس میں۔ کاش کہ اس بات سے اپنے دل میں ایمان کی تجدید ہو، تو تکثیر علم کے لیے نہیں بلکہ تجدید ایمان کے لیے ہم دینی مجالس میں بیٹھے۔ اس کو یاد رکھیے، تکثیر علم فی نفسی برا نہیں ہے، لیکن صرف وہی اگر ہمارا مقصد بن جائے اور ایمان نہیں، کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے اور کمی رہے گی اور ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اسود ابن ہلال کہتے ہیں کان معاذ یقول للرجل من اخوانہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی، اپنے بھائی سے، جو ان کے ساتھ ہر مسلمان کا بھائی ہے، تو اپنے ساتھیوں سے وہ کہا کرتے تھے اجلس بنا فلنؤمن ساعۃ، کہتے آؤ ذرا بیٹھیں گے، ایک ساعت کے لیے ہم ایمان لے آئیں یا اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اجلس بنا فلنؤمن ساعۃ، آؤ ذرا بیٹھتے ہیں اور ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آتے ہیں، یا ایک گھڑی کے لیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔ فیجلسان فیذکران اللہ ویحمدانہ، پھر بیٹھتے وہ آپس میں اور اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کرتے، اللہ کی نعمتوں کا، اس کے دین کا، اس کے احکام کا تذکرہ کرتے، اللہ کو یاد کرتے، ویحمدانہ، اور اس پر اللہ کی حمد کرتے، اللہ کی اس پر حمد کرتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی بڑائی، اور پھر اس معرفت، اس دین کے پانے اور اسلام کی نعمت کے حاصل کرنے اور یہ توفیق، اللہ کی اس پر حمد بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اپنی مجالس سے ان کا مقصود ایمان تھا۔ اس کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے کہ ہماری جو دینی مجالس ہیں، اگر ان مجالس سے ہم علم کے ساتھ، بلا شبہ علم بھی مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم ایمان کو بھی مقصود بنا لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی چیز ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی کی تحقیق سے چھپی ہے، اور اس کی سند شیخین کی شرط پر ہے، بخاری مسلم کی شرط پر ہے، صحیح ترین روایتوں میں صحیح ہے۔ شیخ نے اخیر میں کچھ باتیں کہی تھی کہ کچھ کتابوں کا ذکر کر دیں۔ ساری کتابوں کا ذکر نہ میرے علم میں وہ کتابیں ہیں اور نہ اس کا وقت ہے کہ ہم ایسا کریں، اگر علم ہو بھی تو کچھ کتابیں مبتدی کے اعتبار سے میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو دیکھ لیں، علماء سے آپ مزید پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس میں کئی علم کے اعتبار سے ابواب ہیں، کس باب کا یا اس موضوع سے متعلق ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ عقیدہ ہے مثلا سب سے اہم، اصول ثلاثہ، قواعد اربع، القواعد الاربع، اور مسائل الجاہلیہ، کشف الشبہات، کتاب التوحید، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے ہیں، تو ان کا مطالعہ کریں، یہ بہت اہم کتابیں ہیں۔ اسی طرح سے عقیدہ واسطیہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، القواعد المثلیٰ ہے اسماء و صفات میں شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کی، اسی طرح سے اصول الایمان ہے، اور عقیدۃ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ کتابیں ہیں کہ نئے طالب علم جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے کتابیں بہت مفید ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ ان کے علاوہ بھی کوئی کتاب اگر کسی کے سامنے تو اس کو پڑھ سکتا ہے علماء سے پوچھ کے۔ اسی طرح سے منہج کے تعلق سے، جیسے تقلید کے سلسلے میں کیا اتباع کرے، بڑی کتاب اس باب میں جو ہے وہ اعلام الموقعین ہے، اور بعض نے اعلام الموقعین بھی اس کو کہا ہے۔ تو یہ کتاب ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تھوڑی بڑی کتاب ہے یہ۔ اسی طرح سے نور السنہ و ظلمات البدع، سنت و بدعت کے تعلق سے یہ کتاب ہے شیخ قحطانی رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح سے شیخ صالح الفوزان کی الاسئلہ المفیدہ فی المناہج الجدیدہ، یہ بھی کتاب ہے، جدید مناہج کی حقیقت، یہ بمبئی سے چھپی بھی ہے ابھی، اور بہت مفید کتاب ہے منہج کے تعلق سے۔
اسی طرح سے شیخ ربیع کی کتاب ہے انبیاء کا اسلوب دعوت، یہ بھی بہت مفید کتاب ہے جو اخوانیت کے تعلق سے ہے. اور ابھی حال میں جو شیخ محمد غیث حفظہ اللہ کی کتاب چھپی ہے جو خوارج کے اوصاف، تو یہ بھی کتاب بہت مفید ہے اس دور کے اعتبار سے خاص طور سے. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کروں گا میں، علماء سے آپ پوچھ لیں اس کو مزید. فقہ کے تعلق سے فقہ الحدیث ہے موٹی موٹی کتاب، ایک کتاب میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بلوغ المرام کی شرح ہے شیخ صفی الرحمان کی، یا اسی طرح سے الملخص الفقہی یہ شیخ صالح الفوزان کی ہے. پھر اسی طرح سے شیخ اقبال کیلانی کی کتابیں ہیں، سلسلہ اس کا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے بہت سے استفادہ بھی کیا ہے. زاد المعاد اس سلسلے میں ہے، اگرچہ اس کو تزکیہ نفس میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے فقہ میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس میں ہیں. اختصار بھی اس کا چھپا ہے اور تفصیلی کتاب بھی موجود ہے اصل. تفسیر میں احسن البیان ہے اور تفسیر ابن کثیر ہے، اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں. اسی طرح سے حدیث میں الاربعون النوویہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھیں، یاد کریں، سمجھیں. علماء کی شروحات بھی اس کی ہیں. اسی طرح سے کتب ستہ ہیں، جس کی جتنی طاقت ہے علماء کی رہنمائی میں اس کو پڑھے شروحات کے ساتھ. بلوغ المرام وغیرہ بھی اس میں آ سکتی ہیں حدیث کی کتابوں میں. تزکیہ نفس کے اعتبار سے ریاض الصالحین ہے جو کہ حدیث کی کتاب ہے لیکن تزکیہ کے باب میں ہے. اسی طرح سے صحیح الترغیب و ترہیب ہے جو علامہ منذری کی ہے. اسی طرح سے الداء والدواء ہے جو خاص گناہوں کے تعلق سے اور قلب کو صاف کرنے کے لیے ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی اردو میں چھپی ہوئی ہیں کتابیں. اور اذکار وغیرہ کے اہتمام کے لیے الحصن المسلم یا اس طرح کی دوسری کتابیں ہیں. سیرت کے باب میں الرحیق المختوم ہے شیخ صفی الرحمان کی. اسی طرح سے تجلیات نبوت انہی کی ہے جو مختصر ہے، رحمۃ للعالمین بھی ہے. اسی طرح سے عربی زبان بھی آدمی سیکھے، دروس اللغہ اس کے لیے ہے، یا عربی کا معلم اس کے لیے اردو میں ہے. اصول تفسیر میں مقدمۃ التفسیر ہے، اور اسی طرح سے الاصول فی التفسیر ہے شیخ عثیمین کی، یا القواعد الفقہیہ ہے، یہ اصول فقہ میں آتی ہے شیخ عثیمین کی. اصول حدیث میں نزہۃ النظر ہے، یا نخبۃ الفکر کی شرح ہے یہ، یا اصول حدیث ہے شیخ اقبال بسکوہری کی. اور اسی طرح سے اور بھی کتابیں ہیں. اور اصول فقہ میں الاصول من علم الاصول، القواعد الفقہیہ، یا الورقات کی شرح، یہ علوم ہیں جیسے عقیدہ، منہج، فقہ، تفسیر، حدیث، تزکیہ نفس. اور پھر سیرت، عربی زبان، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، فرق وغیرہ ہیں. اسی طرح سے متفرق مسائل ہیں اور بہت ساری کتابیں. خاص طور سے بچیوں کے لیے جو ہے لڑکیوں کی بغاوت یا لڑکیوں کی بغاوت جو کتاب ہے شیخ مقصود حسن فیضی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، بچیوں کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے. خواتین اپنی بچیوں کو خود پڑھیں، ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں. بچیوں کی تربیت کے اعتبار سے بھی کتاب بہت مفید ہے. تو جلدی میں یہ کچھ بس مختصر سا ایک سمجھ لیجئے خاکہ کہیں یا جو بھی کہیں منتشر باتیں میں نے ذکر کی. اہل علم سے آپ پوچھ کے پڑھیں. ایک طالب علم عالم کے پاس بیٹھے، اس کے پاس آپ کچھ پڑھائیں جو آپ مناسب سمجھیں، یہ صحیح طریقہ ہے. یا پھر اگر اس کے پاس وقت نہیں اس کو پڑھنا ہے، یہ کتاب آپ بتائیے کون سی پڑھوں، یا کچھ پڑھ رہا ہے تو یہ کتاب صحیح ہے کہ بتائیے. اس طرح سے عالم کی رہنمائی میں پڑھیں. وہ کتاب ختم ہو تو اس کے بعد کون سی پڑھوں، اس طرح سے پوچھتے چلے جائیں. بہت سارے لوگ ایسا نہیں کر پاتے. کیوں؟ انسان قید میں رہنا نہیں چاہتا ہے، منمانی کا شوق، اور اپنے اندر کہیں نہ کہیں مجھ کو زیادہ سمجھتا ہے. یہ بیماری جو ہے انسان کو عالم کے تابع ہونے سے محروم رکھتی ہے، اور بہت سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. بعد میں سمجھ میں آتا ہے وقت نکلنے کے بعد. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں الغات جالیات کے ذمہ داران کا، خصوصاً شیخ فضیلت الشیخ مقصود حسن فیضی حفظ اللہ کا، اور اسی طرح سے شیخ عبدالسلام عمری حفظ اللہ کا، کہ انہوں نے یعنی ان دروس کا انعقاد کیا، مجھے اجازت دی اور مجھے موقع دیا. اور یعنی آپ لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو حاضرین جتنے بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سے جنت الفردوس میں جمع فرمائے جیسے اس مبارک مجلس میں ہم جمع ہیں، اور اس علم پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سارے اصولوں میں سے کسی کو اگر یاد نہ ہو کہ بھائی اتنے سارے 27 ابواب کون یاد رکھیں، کیا یاد رکھیں، ایک اصول صرف یاد رکھیں. آپ کوئی نیا آدمی آیا پہلی بار، اس کے لیے بھی اصول ہے اور ہم سب کے لیے بھی جو بھول گئے ہیں. ایک اصول یاد رکھیں، اہل حق علماء سے جڑے رہیں. بس یہ ایک اصول جس نے یاد رکھا وہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.